ہم نے 45 سیٹوں کی پر اپائنٹمنٹ کی. جس ٹائم سچ آتا ہے تو جھوٹ جو ہے یہ بڑی خرابی پیدا کر لیتا ہے. مسئلہ صرف ایک سیٹ پہ کہ میں نے حریم شاہ بی بی کے بھائی کو کلاس 4 بھرتی کر دیا. سادات برادری نے جو ایکشن اس کے اوپر کیا وہ بہت اچھا تھا. کسی کے گھر میں بھی ایسا معاملات ہو سکتے ہیں, یہ کوئی جان بوجھ کے کسی نے نہیں کیا. 8 کنال 13 مرلے ان کی ذاتی زمین تھی جو انہوں نے ٹھاکرا کے پرائمری اور ہائر سیکنڈری اسکول کے لیے دی. اس کا وہاں پہ آرڈر ہوا اپنی بڑاس نکالنے کے لیے ایک سید زادی کی استعمال کر کے, جس کا ان کے گھر کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے, وہ پیر سیٹل ہو چکے ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ اپنی ذاتی معاملات کی وجہ سے کسی کو اس حد تک نہیں گرنا چاہیے کہ لوگوں کا جینا حرام ہو جائے. میں ایسا آدمی ہوں کہ میں اپنی غلطی ماننے والا آدمی ہوں, اور 2 جگہوں پہ بار آرڈر ہوئے میری لسٹ کے اگینسٹ. میں نے ایس ڈی او اور جو مجھے ایکٹنگ چارج تھا ڈی او افتخار صاحب جو ابٹباد والے تھے ان کو چارج ملا, اور ابھی زید صاحب کو, تو میں نے ایس ڈی او کو کال کی کہ ان 2 اسکولوں میں ان لوگوں سے آپ نے وہ کیا کہتے ہوتے اس کو ارائیول نہیں لینی. 2015 میں اپوزیشن نے اور حکومت نے تحصیل کونسل میں مل کے قرارداد پیش کی, ضلع اوگی کی. جن لوگوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا, جن لوگوں نے اس پہ ووٹ کیا, آج وہی مخالفت کر رہے ہیں. میرے محسن ہیں, مجھے انہوں نے ٹکٹ دیا, مجھے انہوں نے سپورٹ کیا, لیکن اعظم سعودی صاحب ہمارے بڑے ہیں, وہ عمر کے اس حصے میں جا چکے ہیں اور اتنی انہوں نے قربانیاں دے دی ہیں کہ ہم ان سے گلہ نہیں کرتے. ہم نے ان کو تھرو پراپر چینل وایا کمیٹی جس میں مصدق عباسی صاحب, بریگیڈیئر مصدق عباسی صاحب, قاضی انور صاحب, سابقہ گورنر شاہ فرمان صاحب, ہم نے ایک کمیٹی بنائی, سی ایم صاحب نے ایک کمیٹی بنائی, ہم اس کے روبرو پیش ہوئے. تو اعظم سعودی صاحب سے جس ٹائم پوچھا گیا, اللہ ان کو عزت دے, انہوں نے بولا ہے کہ آپ نے اسمبلی کا ایکٹ بنایا ایک بندے کے لیے, آپ نے اسمبلی میں ملازمتیں کی, وہ سارا ریکارڈ پیش کیا گیا, وہاں پہ کچھ نہیں ہوا. اگر وہاں پہ کچھ تھا, اعظم سعودی صاحب ہمارے بزرگ ہیں, مجھے بلائیں, ہم سے انٹروگیٹ کریں. اگر کوئی اس مغالطے میں ہے کہ اس کے عزائم پورے نہیں ہوئے اور وہ اس گڈر کو کرے گا جس میں 22 لاکھ لوگ 20 لاکھ لوگ رہتے ہیں, اس کو یہ ایک ترجیح دے گا, تو قطعاً یہ مناسب بات نہیں. آپ کے دور حکومت میں آپ کے ممبر میرا خیال ہے کہ سینٹ میں 32-33 تھے, اور یہ جو مسلم لیگ پیپل پارٹی والے 58 تھے, اور حاصل بیزن جو ہار گیا اور جو صادق سنجرانی جیت گئے. تو پھر آپ اس وقت کیوں خوش ہو رہے تھے کہ جی یہ تو انہوں نے ضمیر کے مطابق فیصلہ میں اپنی ذاتی حیثیت کی بات کرتا ہوں. پھر ذاتی حیثیت پھر چھوڑ دیں, پھر آپ ایک پارٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. وہ لوگ آج جن کے تھے ان کو پیارے ہو گئے, ہمیں سبق مل گیا, اور ہمیں یہ سبق سیکھنے چاہیے تاریخ سے, اور ہم نے یہ سبق اب سیکھے ہیں, اور یہ غلطیاں آئندہ اگر ہوں گی تو اس کا خمیازہ اور زیادہ بری طریقے سے بھگتنا پڑے گا. الرحمن الرحیم. آصف خان, تمام دیکھنے سننے والوں کو میرا سلام. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں چیئرمین ڈیڈک کمیٹی مانسہرہ PK 39 سے رکن صوبائی اسمبلی اکرام غازی. چونکہ آج کل جو برننگ ایشو اٹھا ہے وہ یہی ہے کہ جی جو PK 39 میں بھرتیاں ہوئی ہیں اس پہ بہت سارے حلقوں کی جانب سے اعتراضات, تحفظات وہ سامنے آ رہے ہیں. اس حوالے سے پوچھیں گے, کچھ اور سوالات بھی کریں گے, لیکن شروعات ہم کوشش کریں گے کہ جو بھرتیوں کا معاملہ ہے اس سے کریں. تو یہ بھرتیوں میں یہ کیا مسئلہ اچانک ہو گیا کہ جی کچھ بہت سارے حلقوں کی جانب سے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں, بلکہ کچھ سوشل میڈیا پر ہم نے دیکھا کہ جی پیسے لیے گئے ہیں, یہ ہوا ہے وہ ہوا ہے. کہانی اصل ہے کیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. شکریہ صفی اور میرے جملہ تمام صحافی برادری, میں آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں. سب سے پہلے میں ایک بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں, میں اس حلقے سے PK 39 سے منتخب ہوا ہوں, اور یہ گزشتہ 4 دن سے جو افواہیں چل رہی ہیں تو میں نے مناسب سمجھا کہ میں اپنی میڈیا کو, اپنی صحافی برادری PK 39 کو سامنے بٹھا کر کچھ اپنے موبائل سے ان کو ثبوت دکھا کر میں اس چیز کا کلا کما کروں کہ لوگوں نے جو اپنی دکانداری لگائی ہوئی ہے یہ ختم ہو. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس 45 سیٹیں تھیں, اور میں آپ کو یونین کونسل وائز بتا سکتا ہوں, اور جس یونین کونسل کے اوپر تنازع ہے اس کے اوپر اسپیشل بات بتا سکتا ہوں. سر اس طرح ہوا کہ 2025 میں میرے ساتھ ایک حضرت نے رابطہ کیا, موصوف نے, کہ ہمیں سیٹ چاہیے. اس ٹائم
एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से 121 पोस्टें मेरे हल्के में आ रही थी, जिसमें हाई स्कूल, मिडिल स्कूल, प्राइमरी स्कूल जारी थे। जिस टाइम हुई तो वो कुछ 5, 550, 600 के लगभग सीटें थी। फिर हुकूमत की तरफ से ये मामला डिले हुआ और हमें सिर्फ प्राइमरी स्कूल की अपॉइंटमेंट्स के लिए और एक 2 हाई स्कूलों में एक पोस्ट की जो इजाज़त मिली, उसमें हमारा हिस्सा 45 सीटों का बना। हमने 45 सीटों की पर अपॉइंटमेंट की। जिस टाइम सच आता है तो झूठ जो है ये बड़ी खराबी पैदा कर लेता है। मेरा अपना जो रोल है सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए और आपका जो रोल है ये लाजिम और मलजूम है। मैंने आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स बताए, आप अंदाज़ा हो गया होगा कि यहाँ पे क्या सीन है। मसला सिर्फ एक सीट पे कि मैंने हरीम शाह बीबी के भाई को क्लास 4 भर्ती कर दिया, और वो मसला तब उठा है कि जिस टाइम मैंने मौसूफ के भाई को हसन नवाज डायरी नंबर फलां फलां आपको मैंने बताया, उसको मैंने अपॉइंट नहीं किया। मैं आपको इस यूनियन कौंसिल से गिल के बताता हूँ। यूनियन कौंसिल दिलबोड़ी मैं मलोगम वालों ने की जानिब से एतराज़ आया, त्रावड़ा वालों की जानिब से एतराज़ आया कि जी हुआ है, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कोई एक शमदड़ा में मामला उठा, और जो मेरे मालूमात में दरबन में कोई 2 लड़के हैं जो शायद आपस में कज़न हैं। एक का दरबन के लड़के का चमेड़ी में ऑर्डर हुआ है, एक दरबन ही का लड़का है उसका गाड़ में ऑर्डर हुआ है, और ये भी सुनने में आया है। अब उसके बाद क्या हुआ ये मुझे इल्म नहीं है कि उसका ब्रदर का लड़का है उसका खंडगरा में ऑर्डर हुआ। तो मेरा ख्याल है ये अगर हम उस चीज़ से या किसी एक उस पे नुक्ते पे खड़े होने की बजाय इसको पूरे हल्के पर फोकस करके बात करें तो ज़्यादा मुनासिब है। देखें, जहाँ तक बात ही प्राइमरी स्कूल मलोगा की, सरकारी बिल्डिंग है, बाज़ार मलोगा ये एक इलाका है। वहाँ पे डिमांड ये आई कि एक कंसर्न आदमी आया, उसने बोला वहाँ पे सरकारी ज़मीन है, मेरी ज़मीन में यहाँ पे टैंकी बनी हुई है उग्गी में, आप वहाँ का एक बंदा मेरी जगह पे गलत तरीके से अपॉइंट हुआ, मैं बिल्कुल 8 सालों से इसके पीछे भाग रहा हूँ कि इसको चेंज कर लें, तो आप मुझे एडजस्ट वहाँ पे कर लें। उनका बंदा एडजस्ट हुआ है तो उसी की फैमिली, ये जगह सरकारी है, ये किसी की नहीं है, इतने इख्तियार हमारा है, तो वहाँ पे उसको एडजस्ट किया। फिर जिस टाइम उन्होंने बात की, आपस में मीटिंग की, तो उस गांव का जरगा उठ के आया मलोगा में, उन्होंने चीज़ों को सेटल डाउन कर दिया, और आपने देखा होगा मीडिया पे कि उनकी बात ख़त्म हो गई। एक बात। दूसरी बात, आपने त्रावड़ा की बात की। स्कूल जब से बना है 2 मुलाजमतें एक घर में हुई हैं, उनके ही कज़न को हमने अपॉइंट किया, उसके ऊपर उन्होंने रोला बना दिया। भाई एक स्कूल के लिए आपने 1.5 कनाल ज़मीन दी है, वहाँ पे आपके 2 बंदों ने नौकरी कर दी है, आपके ही घर से कज़न को उठाया है, उसको अपॉइंट किया है। अब ये आप अपने मामू के बेटे को मामू का बेटा ना समझो, इसमें मेरी तो कुछ भी नहीं है। इतने इख्तियार हमें है कि हमने कुछ लोगों को इस तरीके से भी देखना है कि उनकी मामूलात ज़िंदगी, वो लड़का बोल नहीं सकता, कुछ और काम नहीं कर सकता, तो हमने बोला फैमिली के मैटर वहाँ पे कर ले। शमदड़ा की बात, शमदड़ा का जरगा जो लोग मीडिया पे आए और जिस चैनल से आए वो भी आपको पता है, वो जिस टाइम हमारे पास आए तो उन्होंने डायरेक्ट कमेटी के ऑफिस में हमारे साथ ये बात की कि ये हमारा एक आदमी है, आप इसको अपॉइंट कर दें। हमने, मेरे पास जो लिस्ट मैंने डीओ को भेजी उसमें लिखा हुआ है, उसको 11th आवर में उन्होंने बताया कि ये बंदा ओवर एज है। तो हमने जिस टाइम राब्ते की तो नहीं था, वसीम लोधी हमारा पीटीआई तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर है, उसने अप्लाई किया हुआ था, तो उसको एडजस्ट किया, और सेम कंडीशन मलोगा वाली। वो शमदड़े का है? जी शमदड़ा का है जी। अच्छा जी। और ये जो दरबन में जो 2 मैंने डीओ साहब, बल्कि चौथा में भूल गया, सोकाल में कोई लड़का है, नहीं। वो कह रहा है कि जी हमारी ज़मीन है और उस पे भी हमारा हो नहीं सकता। हाँ, इन लोगों को मज़ा आ गया हो तो हर जिसकी मुंह में जो आता है वो तो कह देता है। आए बैठे मेरे साथ, मैं ऐसा आदमी हूँ कि मैं अपनी गलती मानने वाला आदमी हूँ, और 2 जगहों पे बार ऑर्डर हुए मेरी लिस्ट के अगेंस्ट। मैंने एसडीओ और जो मुझे एक्टिंग चार्ज था डीओ इफ्तिखार साहब जो एबटाबाद वाले थे, उनको चार्ज मिला, और अभी जैद साहब को,
تو میں نے SDO کو کال کی کہ ان 2 اسکولوں میں ان لوگوں سے آپ نے وہ کیا کہتے ہوتے اس کو ارائیول نہیں لینی. انہوں نے ان کو ارائیول لینے دی نہیں کیونکہ ان کا رائٹ نہیں ہے. یہ کون کون سے ہیں؟ یہ دوکال، غازی کوٹ اور گاڑ. کھنڈگراں کی جہاں تک بات ہے، یہی جو غازی کوٹ چمیڑی والا غازی کوٹ دوکال چمبیڑی جو جس اسکول کا نام ہے. آپ نے کھنڈگراں کی بات کی. میری لسٹ کے مطابق جس بندے کو گاڑ میں ہونا تھا وہ گاڑ کا سکونتی ہے، گاڑ بالا کا سکونتی ہے. جس بندے کو وہ پلی کر رہے ہیں میں نے اس کا بے شک آرڈر نہیں کیا، لیکن گاڑ کی دوسرے بندے کو میں نے وہاں پہ ایڈجسٹ کیا. DO آفس سے اس کا آرڈر کھنڈگراں میں کیا. جو میں نے مائنرٹی کوٹے کے لیے 3 سیٹیں چھوڑی تھی، ایک GHS رام کوٹ، ایک GPS رہیں بانڈا اور ایک GPS گاڑ کھنڈگراں. وہ میں نے اس لیے چھوڑی کہ یار کوٹا بھی ہوتا ہے، کوٹے کو بھی دینا تھا. پھر ڈسیبل کا بھی ایک کوٹا تھا جس کو ہم نے چنسیر میں ایڈجسٹ کیا. ہم نے کوشش کی. میں آپ کو بات بتاتا ہوں، گنے آپ دلبوڑی میں یونین کونسل دلبوڑی ایک اسکول تھا، اس کے اپنے جس کی زمین تھی اس کو آرڈر ملا. یونین کونسل بیلیاں ایک سیٹ تھی، اس کے مموزات کو آرڈر ملا. بس پوری بات نہیں ٹھیک کی بات کو بھی گنا نا، ٹھیک کی بات کو بھی گنا نا. جو ٹھیک ہے تو وہ لوگوں کو وہ بھی بتا دیں. میرا اپنا ذاتی جو 10 سالوں سے اسکول خالی پڑا تھا اور وہ سیاسی مصلحت کا شکار تھا، میں نے اپنے گھر کے آدمی کو جو میرا کزن تھا میں نے اپنی زمین میں اس کو اپوائنٹ کیا. تیسری بات، ہائی اسکول میں پہلے 5 پوسٹیں تھیں، لوگوں کے ساتھ کمٹمنٹس ہوئی. موصوف کے ساتھ بھی وہاں پہ کمٹمنٹ. موصوف ہائی اسکول اگی رشیدہ میں سیٹ مانگ رہے تھے. یونین کونسل اگی میں حسن بانا میں بندہ ہوا، کوئی مسئلہ نہیں. یہ ملوگا میں ہوا، ان کی سیٹلمنٹ ہو گئی. ہم شیرگڑھ کی طرف چلے جاتے ہیں. سیری گوریا جس کی زمین تھی اس کا آرڈر ہوا. بانڈا عمر شاہ جس کی سیٹ تھی اس کا آرڈر ہوا. خیر میرا جس کی سیٹ تھی اس کا آرڈر ہوا. بجنا جس کی سیٹ تھی اس کا آرڈر ہوا. اللہ بلی بار کرے چنسیر 2 اسکولوں میں جن کی زمین تھی ان کا آرڈر ہوا. اللہ مطلب 95% ان لوگوں کو. اور میں نے جو آپ نے دوکال، غازی کوٹ اور گاڑ کی سیٹ کی بات کی اور ساتھ کھنڈگراں والی، وہ ہے کی سیٹ ہوگی نا. اور میں انہوں نے ہماری لسٹ پہ تھی کھنڈگراں ویکنٹ اور گاڑ والا میں گاڑ والا کا آدمی. ان کے ساتھ ہم نے یہ کمٹمنٹ کی کہ ہم آپ کو ایڈجسٹ کریں گے. ان کو چارج لینے سے روکتے اور جس حد تک بھی جانا ہوا ہم جائیں گے. تو آپ کہتے ہیں کہ جی وہ آپ سے بالا ہوئی، تو یہ پھر کس طرح ممکن ہے کہ جی DO صاحب جو ہیں وہ آپ کو بھی بائی پاس کر کے تو وہ لوگوں کے آرڈر اس نے کرا دیا؟ دیکھیں ہم کو بائی پاس نہیں کیا، ہم نے لسٹ تھی. انہوں نے اس کو کیا کہ یہ لینڈ اونر ہے یا جس بھی کھاتے میں کیا. ہم نے ان کو اوپن سپیس دی کہ آپ نے جس لوگوں یہاں پہ دیکھیں. سب سے بڑی بات یہ کہ کلاس 4 کی نوکری کے لیے وہ بندہ اپلائی کرتا ہے جس کے سر سے پانی جا چکا ہوتا ہے. جو کلکلا خان ہے بعد میں بنے ہوتے ہیں اور بھائیوں کے لیے وہ کلاس 4 کی سیٹیں مانگیں. ایسی کوئی لاجک اس میں لاجک ہے نہیں. کلاس 4 تو آخری گریڈ ہے کسی بھی سیاسی سرکاری ملازمت کا. جس طرح ایک بات ہوئی حریم شاہ ہماری بہن، سادات برادری نے جو ایکشن اس کے اوپر کیا وہ بہت اچھا تھا. کسی کے گھر میں بھی ایسا معاملات ہو سکتے ہیں، یہ کوئی جان بوجھ کے کسی نے نہیں کیا. 8 کنال 13 مرلے ان کی ذاتی زمین تھی جو انہوں نے ٹھاکرا کے پرائمری اور ہائر سیکنڈری اسکول کے لیے دی. اس کا وہاں پہ آرڈر ہوا اپنی بڑاس نکالنے کے لیے ایک سید زادی کی استعمال کر کے جس کا ان کے گھر کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے. وہ باہر سیٹل ہو چکے ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ اپنی ذاتی معاملات کی وجہ سے کسی کو اس حد تک نہیں گرنا چاہیے کہ لوگوں کا جینا حرام ہو جائے. میرا خیال اگر اس موضوع کو یہ حریم شاہ والا چھوڑ دیں، کیونکہ اگر بار بار کریں تو لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ چلو وہ اور مشتعل ہو جائیں. یہ مطلب تو نہیں ہے آپ کا؟ نہیں، میں نے آپ کو بھائی حریم شاہ ہماری بہن ہے، ہمارے علاقے کی ہے. ہم سارے مائیں بہنیں اس والے ہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ آپ نے عزت کو اچھالا اور اس کے علاوہ میرے پر تنقید ہوئی نہیں میرے فوٹو کے ساتھ اس کے فوٹو کو جوڑا کے. ہم تو کہتے ہیں، ہم نے تو ان کو کرتے ہیں. خضر شاہ ہمارا ایک بہترین ورکر اور ہمارے پارٹی کے مختلف لوگوں نے سوشل میڈیا کے ذریعے پیغام دیا بھی ہے. کیونکہ اس وقت یہ جو گفتگو ہے یہ سارے وہی اعتراضات جو ہیں وہ ہم اٹھا رہے ہیں. تو اگر چلو اگر یہاں پہ میں آپ کو بات کرتا ہوں. کوئی بھی سوشل میڈیا، کوئی بھی صحافی برادری، کوئی بھی سول سوسائٹی 10 سالوں سے جو مانسہرہ میں آرڈر نہیں ہو رہے تھے، کسی نے آواز بلند کی؟ بہت زیادہ کی ہے. حکومت کس کی تھی؟ آپ کی پارٹی کی تھی نا. میں وہی کہہ رہا ہوں آپ کو. جی، انہی مسائل کی وجہ سے یہ نہیں ہو رہے تھے. ان کو کوئی اون نہیں کر رہا تھا. جس کو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں میرا حق، جس کو نہیں ملے اس کے ساتھ زیادتی.
یہ والا فارمولہ نہیں چلے گا. ہم نے کوشش کی, ہم نے اپنے اوپر بات لی, لیکن کسی 2600 لوگوں نے اپلائی کیے جی 45 سیٹوں پہ, تو لوگ خفا تو ہوں گے. لیکن ہم اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتے ہیں کہ ہم نے شفافیت کی. دوسری بات ناقدین کے لیے میں کرتا ہوں, جس بندے کو ہم نے اپوائنٹ کیا ہے اس سے پہلے ہم نے حلف لیے, اور ویڈیو وقت آنے پر, خاص کر کے جو میں نے ایف آئی اے میں ہمارے وکیل ہیں میروز جمشید, وہ بڑے اچھے این سی سی آئی کے وکیل ہیں, ان کے تھرو جو میں نے پٹیشن کی ہے تو اس کے ساتھ وہ ویڈیو میں نے لف کی ہوئی ہے, اٹیچ کی ہے, کہ ہم نے ان کو یہ بتایا کہ اگر آپ کو ویڈیو چاہیے تو آپ کو ویڈیوز بھی مل سکتا ہے. ہمارے اوپر جو ایلیگیشن لگا ہے اس کے اگینسٹ حریم شاہ کی سفارش کے ایلیگیشن, ایک نوکری پہ 5 لاکھ روپے کے ایلیگیشن, تو اس کے لیے ہم کسی کو کچھ کہہ نہیں سکتے. میرا اس کے ساتھ کیا کام, میرا اس کی فیملی کے ساتھ کیا کام. ہم پی کے ایکٹ بنا ہوا ہے, ہم اس کے اگینسٹ وہاں پہ گئے. نہیں, آپ کرپشن کی اگر وہ آپ اس طرف آ گئے تو اعظم سواتی صاحب تو آپ کے پارٹی کے ہیں, تو پھر پہلے اس نے کہا تھا کہ جب وہ رہا ہوئے تو مانسیرا ہے, شاید وہ جو اس کے استقبال کے لیے آپ سمیت سب اراکین اسمبلی موجود تھے, تو اس نے کہا کہ جی مانسیرا میں کرپشن ہو رہی ہے اور سرکاری محکمے نہیں کر رہے بلکہ انہوں نے اپنے پارٹی کے لوگ ان پر, اس نے کہا کہ یہ لوگ ملوث ہیں. اب پچھلے دنوں ان کا دوبارہ ایک ویڈیو ان کی سامنے آئی کہ جی میں نے کہا تھا کارروائی کریں, کارروائی نہیں ہوئی, اب مانسیرا جو ہے وہ گٹر بن چکا ہے. تو یہ اعتراض میرا خیال ہے یہ تو کسی اور نے نہیں کیا, یہ تو آپ کے پارٹی والے خود ہی کرتے ہیں. تو اس حوالے سے پھر آپ کیا کہیں گے؟ اعظم سواتی صاحب ہمارے بزرگ ہیں, اور وہ عمر کی اس حصے میں, اور پھر گستاصب صاحب جو ہیں آپ کے ساتھ, آپ چونکہ آپ نے جوائنٹ الیکشن لڑا, ایک دوسرے کو سپورٹ کیا, وہ بھی گاہے بگاہے یہ شکوہ کرتے ہیں کہ جی مانسیرا کے جو سیاسی جو سرکاری محکمے ہیں وہاں مداخلت بہت زیادہ ہے, اور کرپشن اور یہ چیزیں جو ہیں یہ تو پی ٹی آئی کے اندر سے یہ چیزیں آ رہی ہیں. اس حوالے سے اگر آپ کوئی وضاحت کرنا. دیکھیں اعظم سواتی صاحب ہمارے بڑے, وہ عمر کے اس حصے میں جا چکے ہیں اور اتنی انہوں نے قربانیاں دے دی ہیں کہ ہم ان سے گلہ نہیں کرتے. ہم نے ان کو تھرو پراپر چینل وایا کمیٹی, جس میں مصدق عباسی صاحب, بریگیڈیئر مصدق عباسی صاحب, قاضی انور صاحب, سابقہ گورنر شاہ فرمان صاحب, ہم نے ایک کمیٹی بنائی, سی ایم صاحب نے ایک کمیٹی بنائی, ہم اس کے روبرو پیش ہوئے. تو اعظم سواتی صاحب سے جس ٹائم پوچھا گیا, اللہ ان کو عزت دے, انہوں نے بولا ہے کہ آپ نے اسمبلی کا ایکٹ بنایا ایک بندے کے لیے, آپ نے اسمبلی میں ملازمتیں کی, وہ سارا ریکارڈ پیش کیا گیا, وہاں پہ کچھ نہیں ہوا. اگر وہاں پہ کچھ تھا, اعظم سواتی صاحب ہمارے بزرگ ہیں, مجھے بلائیں, ہم سے انٹروگیٹ کریں. اگر کوئی اس مغالطے میں ہے کہ اس کے عزائم پورے نہیں ہوئے اور وہ اس گڑر کو کرے گا جس میں 22 لاکھ لوگ 20 لاکھ لوگ رہتے ہیں, اس کو یہ ایک ترجیح دے گا, تو قطعاً یہ مناسب بات نہیں ہے. نہیں, ذاتی طور پر آپ کے تو موسن ہے نا کہ آپ کا ٹکٹ پی ٹی آئی کا ہر ورکر جس نے سوشل میڈیا پہ ایک کمنٹ کیا, جس نے ایک پوسٹ لگائی, جو پولنگ اسٹیشن پہ کھڑا رہا, جو پولنگ اسٹیشن کے باہر کھڑا رہا, جو الیکشن آفس تک گیا, جو آفس کے باہر بیٹھا رہا, جس نے بعد میں مجھے سپورٹ کیا, جس نے 2-4 روپے لگائے, ہر بندہ اتنا ہی امپورٹنٹ ہے, اتنا ہی قابل احترام ہے جتنی پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ. میرے محسن ہے, مجھے انہوں نے ٹکٹ دیا, مجھے انہوں نے سپورٹ کیا, لیکن کچھ لوگ پاکستان تحریک انصاف کے اندر رہ کر پاکستان تحریک انصاف کو جوڑنے کے حق میں نہیں, ان کو توڑنے کے حق میں. کون لوگ ہیں وہ؟ کون لوگ؟ شہزادہ گستاصب صاحب کی آپ نے بات کی. دیکھیں, مداخلت کی بات جہاں تک ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ میں یہاں پہ ایم پی اے بنا, آپ ڈپارٹمنٹس کی بات دیکھیں, میں نے کوئی تحصیلدار ٹرانسفر نہیں کیا, میں نے کوئی ٹی ایم او ٹرانسفر نہیں کیا, ایسی جو ان کی ریگولر معاملات ہیں اس میں وہ ٹرانسفر ہوتے رہے. کوئی پٹواریوں کا ریکارڈ مجھے بتا دیں کہ میں نے کسی پٹواری کو ٹرانسفر کیا ہو. ہم تو کام لینے والے لوگ ہیں, اور ہم لوگوں کے حق کے لیے کسی کو ٹرانسفر کریں نہ کریں, لوگوں کے حق کے لیے جو آفیسر ڈگنیٹڈ پوسٹ پہ بیٹھا ہوا ہے وہ کام کرنے کے حق بچانے پہ, اور وہ کام کرے گا, وہ نہیں کرے گا, لوگ بھی دیکھیں گے, ہم بھی دیکھیں گے. ایز سچ پی کے 39 میں تو ایسی کوئی پوزیشن نہیں ہوئی. اور جس ٹائم عزت مآب اعظم سواتی صاحب نے ایلیگیشن لگایا, اس ٹائم پہ ایلیگیشن کا معاملہ یہ تھا کہ کراؤڈ ہم لے کے گئے ان کو ریسیپشن دینے کے لیے. بالکل.
ہم ان کے ساتھ اسٹیج پہ تھے, انہوں نے ایلیگیشن لگایا, ہم پھر بھی اسٹیج میں تھے. ہم نے بولا کہ ان کے ذہن میں کچھ اور بات ہوگی. ہم نے ان کے ساتھ بیٹھے. پھر اسی رات کو اعظم سواتی صاحب نے ایک کیا کہ اکرام میرا بچہ ہے, بھتیجا ہے میرا, بابر سواتی صاحب میرے بھائی ہیں. میرا کہنے کا مقصد یہ کہ یہ ڈی سی اور فلانا اور ڈمکا. نہیں, آپ کا جو رد عمل تھا اسپیشلی کمال سواتی کا اور کچھ حد تک آپ کا, وہ کوئی زیادہ سخت نہیں تھا؟ نہیں, میرا تو کوئی رد عمل نہیں تھا. میں نے تو اس ٹاپک پہ کبھی بات ہی نہیں کی. آج آپ نے بات کی, وہ میرے محسن ہیں, میں ان کو سوشل میڈیا پہ جا کے گالیاں تو نہیں دے سکتا. میں ان کے پاس گیا ہوں, میں ان کے پاس بیٹھا ہوں, ان کو مطمئن کیا ہے. اگر وہ نہیں ہوں گے میں پھر جاؤں گا. ہمارے گھر کی بات ہے, اور ہم گھر کی بات گھر میں رہنے پہ زیادہ خوش ہوتے ہیں, اور ہم آپس میں بیٹھ کے یہ بات انشاءاللہ کریں گے. کچھ آپ کے جو ترقیاتی امور کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. کی ہسپتال ہے کیٹیگری ڈی, یہ ہمیں خوشخبری سنائے گی کہ جی جولائی سے شروع ہو جائے گا. ابھی تک اس کا نہیں ہے. بٹل روڈ جو ہے وہ مسئلہ کشمیر, آپ کہتے ہیں کہ جی 9 ارب 20 کروڑ روپے حلقے کے لیے. 9 ارب 8 کروڑ کھائے نہ. اچھا, یہ بھی جس طرح پی ٹی آئی والے تاحیات مراد کے چکروں میں ہیں, یہ جو صوبائی اسمبلی کے ممبران ہیں, تو یہ 9 ارب 28 کروڑ بھی تاحیات ملنے ہیں یا اس کا کوئی اسپیسیفک ٹائم ہے اس میں ملیں گے؟ بٹل روڈ کا بھی کوئی بتا دیں کہ یہ منصوبہ کب مکمل ہوگا. ٹھیک ہے آصف بھائی, بہت بہت شکریہ. دیکھیں, آپ نے آج تک معذرت کے ساتھ بات کی ہوگی, میں نے نہیں دیکھی. سروس ڈیلیوری سینٹر بنا ہماری یوکی میں, جی, آج تک وہ ہینڈ اوور نہیں ہوا. ڈپارٹمنٹ کو جو پروجیکٹ تھا ایس ڈی سی کا ریکارڈ کمپیوٹرائز کرنے کا, وہ آج تک ہینڈ اوور ہی نہیں ہوا. وہاں پہ کچھ نہیں ہے. ایس سی نی, اگر میں نے ایس سی نی کے بغیر اس اسپتال کو شفٹ کروں, میں کل بھی کر سکتا ہوں. وہ جس ٹائم تک ہم نہیں لیں گے تو یہ اسپتال, اچھی بلڈنگ بھی ہماری تباہ ہو جائے گی, اس کی رکھوالی کرنے کے لیے کوئی نہیں ہوگا. وہ پروسیس ہو چکی ہے. پچھلے جمعے کو اس کے اوپر میٹنگ ہوئی ہے, جلد مانسیرا کی ایڈورٹائزمنٹ ہوگی. اس طرح ہے کہ وہ ایس سی نی ہو جائے, تب اس اسپتال کو ہم بہتر طریقے سے چلا سکتے ہیں. بٹل روڈ کی بات جس ٹائم 2024, یہ کب تک ہوگی نا, یہ بھی بتا دیں سر جی. منیمل ٹائم میں, مطلب اپوائنٹ میں, جس ٹائم ہمارے اشتہار اخبار میں آ گیا نوکریوں کے لیے اور وہ ہو گیا, اس دوران ہم شفٹ کر لیں گے. بہت حد کے مہینے ایک لگ جائے گی اس کے اوپر. اس کے بعد دیکھیں, آپ بھی ادھر سے 2016 میں ٹینڈر ہوا, کتنا کام ہوا, 2024 کے بعد کتنا کام ہوا, ساری باتیں ہم دوڑنے والے لوگ ہیں. بٹل روڈ 2.5 کلومیٹر بنا, اس کے اوپر جتنا فنڈ آیا آپ کے سامنے تھا. اب یہ الحمدللہ صرف 4 کلومیٹر جو سی پیک کے ساتھ ہے وہ رہ جائے گا, باقی تمام کی پیمنٹ ہو چکی ہے. روڈ کے اوپر کام جاری آپ دیکھ رہے ہوں گے. ٹھیک ہے, آپ نے دوسرا سوال نہیں کیا, گلی بدرال روڈ, جی, یہ پی ٹی آئی کی پروجیکٹ ہے, اس کو کریڈٹ لیں, لیکن اس کو کمپلیشن میں الحمدللہ ہمارا رول ہے اور ہم نے رول کیا ہے. اب اس کے شولڈر اور مزید جو 400 میٹر کا کام رہتا ہے وہ انشاءاللہ ہو جائے گا. دیکھیں آصف بھائی, ہم نے کوشش کی ہے اور ہم کوشش آگے بھی کرتے رہیں گے. بہتری کی امید جو لوگوں نے ہم سے رکھی ہوئی, جس طرح ہم نے شیرگڑھ روڈ خراب تھا, 4x4 گاڑی نہیں جا سکتی تھی, 29 تاریخ کو ٹینڈر ہو گیا, 2 کلومیٹر کی بھی روڈ ہو گیا. اس مہینے اگین 3 کلومیٹر کا یہ ٹارگٹ ہو جائے گا. دلبوڑی روڈ کے لیے 1 کروڑ 1 روپے جو 2 جگہ ہیں ان کے لیے رکھ لیے. ہم کوشش کر رہے ہیں اپنے پی کے 39 کا حصہ لانے کی, اور مجھے لگتا ہے, اللہ نہ کرے کہ میں غلط ہوں, مجھے لگتا ہے کہ میں اپنی لوگوں کے لیے جو کوشش کر رہا ہوں وہ سود مند انشاءاللہ ثابت ہوں. وہ ضلع کدھر گیا, آج کل کوئی خاموشی چھائی ہوئی ہے. دیکھیں, ضلع کے اوپر جو سیاسی گروؤں نے ایک بازار لگایا ہوا ہے, ضلع ایسے نہیں بنتے. ضلع لوگوں کی بہتری کے لیے بنتے, لسانی بنیادوں پہ ضلع نہیں بنتے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہیں ان کے اندر قربتیں پیدا کی جائیں, نہ کہ ان کو نکھڑا جائے. میں نے اعلان نہیں کیا, ہماری کوشش تھی. سی ایم صاحب نے اعلان نہیں کیا. سی ایم صاحب نے بولا آپ کنسنسس ڈیولپ کرو. 1986 میں تحصیل بنی, ایم این اے کون تھا؟ 93 میں 86 وہ بنی, کون تھا ایم این اے؟ حکومت کس کی تھی؟ ان لوگوں کو جغرافیائی طور پہ 2015 میں اپوزیشن نے اور حکومت نے تحصیل کونسل میں مل کے قرارداد پیش کی, ضلع ہوگی کی. جن لوگوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا, جن لوگوں نے اس پہ ووٹ کیا, آج وہی مخالفت کر رہے ہیں. نہیں, تحصیل کونسل کے جو آخری اجلاس میں تو شیرگڑھ, کروڑی, شنگلی بانڈی, یہ جو سارے ولیج کونسلوں کے چیئرمین ہیں, انہوں نے تو یہ کہا کہ جی ہم تو حق میں ہیں. کس کے حق میں؟ یہ جو ضلع پی کے 39 پر مشتمل ضلع کے. اب میرا بیٹا زوار غازی میری مخالفت کرے اور میرا بیانیہ ایک اور ہو, اور میرے بیٹے زوار غازی کا بیانیہ اور ہو,
تو لوگ اس کے اوپر فیصلہ کرنے والے ہیں. نہیں PK-39 کے آپ MP ہیں نا, آپ تو اپنے حلقے کے حوالے سے بات جس کریں ٹائم گے. تک لوگوں کے اندر قربتیں اور ایک خاص قسم کی چیز نہیں ہوتی, ہم لوگوں کو ملائیں گے, جو لوگوں نے چاہا ہم وہ فیصلہ کریں گے. مستقبل کیا ہے ضلع کا؟ انشاءاللہ بنے گا ضلع. ہم کہتے ہیں کہ لوگ کنسنسس کریں, ہم لوگوں کو لڑانے کے لیے ضلع نہیں بناتے. اسمبلی کے فلور پہ ریاست کی بات ہم نے کی, اسمبلی کے فلور پہ قوم کی پاٹا کی جو ٹیکس کی ایگزمپشن تھی اس کی بات ہم نے کی, ریاست کی جو میڈیکل کی سیٹیں تھی اس کی بات ہم نے کی. آن دا ریکارڈ ہے, یہ چھپی چھپائی چیزیں تو نہیں ہیں. PTI حکومت کو 2-2.5 سال تو ہو گئے ہیں, تو 2-2.5 سالوں میں ہم نے جو دیکھا وہ یہی دیکھا کہ عمران خان جیل میں ہے, اور اسمبلیوں میں جو لوگ موجود ہیں وہ کوئی کہہ رہا ہے کہ جی ہمیں تاحیات فلانا چیز کا استثناء دیا جائے, کوئی کہتا ہے کہ جی ہمیں جو ٹول ٹیکس ہے اس سے استثناء دیا جائے, کوئی کہہ رہا ہے کہ جی ہمیں بلو پاسپورٹ دیے جائیں, کوئی کہتا ہے کہ جی ہمیں جو گرفتاریاں ہیں اس سے اسپیکر کی اجازت کے بغیر, یعنی استثناء اور مراعات کیا وجہ ہے. اور چونکہ PTI کا میں بار بار تذکرہ اس لیے کرتا ہوں کہ عمران خان جو ہے وہ ان چیزوں کے خلاف تھے, یعنی مراعات یافتہ طبقہ جو ہے اس کے خلاف تھے. اب وہ جیل میں ہے, اور PTI کی سچویشن اگر ہم اس کو دیکھیں اینگل سے تو وہ یہ ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ بستر مرگ پر پڑا ہو, اور بار اس کے جو فیملی والے ہوں وہ لڑ رہے ہوں کہ یہ مارکیٹ میری ہوگی, یہ دکان جو ہے یہ میری ہوگی, دوسرا کہتا ہے کہ نہیں یہ جو ہے یہ زمین جو ہے یہ میری ہوگی. تو 2 منٹ کے لیے اگر حق بھی بنتا ہے, یہ اس وقت یہ جو سچویشن ہے PTI یعنی قیادت جس کرب سے گزر رہی ہے, قیادت جیلوں میں ہے, اور بار یہ جو کھیل کھیلا جا رہا ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ کارکن اس پہ خوش ہوں گے, عوام اس پہ خوش ہوں گے؟ یہ چیزیں ہونی چاہیے. دیکھیں جی, آپ نے پوری تقریر کر دی, میں آپ کو 2 الفاظوں میں سمجھانا چاہتا ہوں, کوشش کر رہا ہوں. وہ ایک ویڈیو آئی کہ اکرام غازی نے PTI کو چھوڑ دیا, اس انٹرویو کو کاپی پیسٹ کیا گیا کٹ کر کے. ہم نے اس اجارہ داری جو 2013 میں والد صاحب کی حیثیت سے, 2015 میں اس کے بیٹے کو, 2018 میں پھر اسی بیٹے کو, 2022 میں اس کے دوسرے بیٹے کو جس ٹائم ٹکٹ دینے کی بات کی, تو ہم نے ناراض ہو کر, ہمارے جو تحریکی دوست تھے ہم نے الیکشن لڑا. ہم نے عمران خان کے جھنڈے کے ساتھ الیکشن لڑا. عمران خان نے شانگلہ میں بتایا تھا کہ 2000 نہیں, آپ کس کے خلاف آپ نے الیکشن نہیں, کس کی اجارہ داری کے خلاف؟ موصوف جو کینڈیڈیٹ تھے PTI کے, نہیں جو ایک فون کال پہ بھاگ گئے. دیکھیں, ہم کسی کے اوپر ذات کے اوپر بات نہیں کرتے. عمران خان نے 2015 میں بشام کے اس میں کہا کہ لوکل باڈی الیکشن لوکل لوگوں کے ہوتے ہیں. ہم نے تو اپنے قائد کو فالو کیا. ہم نے عمران خان کے جھنڈے کے ساتھ, کیا جس ٹائم الیکشن ہوا اگلے دن ہم نے چوک نہیں بند کیا. ہم تو عمران خان کے ساتھ تھے, ہیں اور رہیں گے. اللہ میری دعا قبول کرے, میری عمر بھی عمران خان کو لگ جائے. میرے جیسے عام ورکر کو عمران خان کے نام پہ اگر اسمبلی پہنچائے تو میں اس کے رائٹ کی اور اس کی جو بھی قانونی ہوا ہے اس کے لیے جو تگ و دو ہے اس کے لیے میں نے کی ہے. 67 دفعہ ہم مگی سے مختلف مقامات کے لیے ہیزیٹیشن کے لیے گئے ہیں. ہم سیاسی لوگ ہیں, ہم بندوق اٹھا کے نہیں جا سکتے. ہمیں جو پارٹی کی طرف سے جو لائے عمل, جس طریقے کا لائے عمل دیا گیا, ہم اس کے اوپر فرنٹ لائن پہ تھے. ہم یہ آپ اب بھی سمجھتے ہیں کہ PTI کا عمران خان کی رہائی کے حوالے سے کوئی لائے عمل ہے؟ یہ چیز, ہم جمہوری لوگ ہیں, ہم ڈیمانسٹریشن کر سکتے ہیں, ہم احتجاج کر سکتے ہیں, جو ہم کرتے ہیں. ہم اسمبلیوں کے فلور پہ بولتے ہیں, لیکن پارلیمنٹیرین کو ہراساں کیا جاتا ہے. اسمبلیوں میں ویگو ڈالوں کے اوپر جو ان کے صوبائی وفاقی وزیر جو کہتے ہیں کہ ویگو ڈالوں کے اوپر پابندی لگا جائے, یہاں پہ تو ایک عجیب سسٹم لگا ہوا ہے. پس پردہ چیزیں چل رہی ہیں. آپ نے عمران خان کی رہائی کے بارے میں بات کی اور مراد کے بارے میں بات کی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یار یہ بھی ان کی تجویز تھی کہ یار بات سن لیں, قومیں بہتری کے لیے طرف چاہتی ہیں. ہم نے ایلوبریشن کی ہے. 51 سال بعد اسمبلی کا آئین بنا ہے, اور وہ جسٹ شہر مانسہرہ بابر سلیم سواتھی کی وجہ سے بنا ہے, اس کی کوششوں کی وجہ سے. 29 مہینے مسلسل کوششوں کے بعد ہم نے کی. پھر اس میں گورنر آئے, مختلف لوگ آئے. 1988 کے جو رول آف بزنس ہیں اسمبلی کے, اس کو ہم نے واپس کیا ہے. اس میں صرف چینجنگ ہی کی ہے کہ جو ساتھ جڑی ہوئی چیزیں لکھی ہوئی تھی اس کو ایلیبریٹ کر کے ہم نے سیٹ بھی کی ہے. آپ مجھے بتائیں, بلو پاسپورٹ MNA MPA کے لیے ہے یا نہیں ہے؟ پورے ہر کے لیے. اب کوئی دیتا ہے کوئی نہیں دیتا.
ہمارا ہے. ہم نے اسپیکر کانفرنس کے بعد ایاز صادق صاحب کے پاس گلگت بلتستان اسمبلی, آزاد کشمیر اسمبلی, سندھ, بلوچستان, پنجاب کے PK, ان کے مشترکہ اسپیکر اعلامیے میں یہ بات, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان اس وقت یعنی ایک بزرگ جو ہے وہ اگر بستر مرگ پر پڑا ہو تو اس کی فیملی والے کہتے ہیں یار یہ جائیداد والی بات بعد میں کر لیں گے, یہ موقع نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں سر جی اب دیکھیں یہ جو آپ بلیو پاسپورٹ والی بات کرتے ہیں, امینڈمنٹ کون لایا؟ اپوزیشن لائی. جی ہم نے وہ چیز واپس لے لی. لوگوں نے کہا کہ یہ غلط ہو رہا ہے. باقی مجھے کوئی آپ بتائیں کہ 1988 کے رول آف بزنس جو اسمبلی کے تھے یا ایک جو طریقے استحقاق جو ہوتا ہے ایک MPA کا, اس میں کیا ہے, ٹول ٹیکس آج سے نہیں 30 سال سے نہیں ہے, ٹھیک ہے. اسلحہ لائسنس 8 جی نہیں 4 اسلحہ لائسنس جو حکومت کی طرف سے 9mm 30 بور 223 یہ MPA کو ملتے ہیں, حالانکہ آج تک میں نے نہیں بنائے. 4 کی فیس دیں گے, بنیں گے. دیکھیں اوپر سے آپ رات کو بالوں والے اور دن کو بغیر بالوں والے لائیں گے تو اسلحہ لائسنس تو چاہیے نہیں. دیکھیں ایسی بات اگر ہے نہیں, یہاں تو صوبے میں آپ کی اپنی حکومت ہے تو ٹھیک ہے نا, صوبے میں ڈرنے کی بات تو نہیں ہے. نہیں ڈرنے کی بات نہیں, صوبے میں اپنی حکومت ہے, لیکن جو دن کو بغیر بالوں کے اور رات کو بالوں والے ایک ہی کھاتے میں آ جاتے ہیں تو ایک لوگوں کو اپنی حفاظت کرنی چاہیے, اور میں اس کے حق میں ہوں, میں اس کو ڈیفینڈ بھی کروں گا. یہاں پہ ایک بندے کے ہاتھ میں کلاشن کوپ پکڑی ہوئی ہے اور دوسرا کہتا ہے کہ فلانا یہ ہو گیا, وہ تو مار لیتا ہے. نہیں مارے 26 نومبر کو, کس نے پوچھا؟ کدھر تھا ہمارا سپریم کورٹ, کدھر تھی عدالتیں؟ عمران خان کے کیس میں آج 9 مہینے سے تاریخ نہیں لگ رہی, کدھر ہے؟ آپ بلیو پاسپورٹ کرو رہے ہیں. رانا ثناء اللہ کے بیٹے کے اوپر غیر ملکی خواتین کو زیادتی کا نشانہ بنانے کے اوپر کون بولا؟ رانا ثناء اللہ نہیں ہے, سوری اسحاق ڈار کا رشتہ دار ہے. بیٹا نہیں ہے, نواسا ہے. نواسا جی نواسا زیادہ پار ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں نواسا جو ہوتا ہے وہ دادے کی کاپی ہوتی ہے. لیکن وہ بات سن لیں آصف بھائی, کون بولا؟ اس ایشو کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے انہوں نے یہ ڈرامہ کیا. نون لیگ ہمارے ساتھ وہاں پہ بیٹھتی ہے, پریس کانفرنس کرتی ہے, جلال خان صوبیہ بی کہ ہم اس کے حق میں اختیار والی جو جس کو ڈکٹیشن آ جاتی ہے, دن کو بغیر بالوں والے اور رات کو بالوں والوں کے ساتھ, وہ باتیں کر لیتے ہیں. میں یہ کون سی شکیں واپس لیے ہیں یا لینے کا پروگرام ہے؟ سر جی دیکھیں, ہم عوامی لوگ ہیں. مراعات کی بات کر رہا ہوں سر. مراعات کچھ نہیں ہے, سب سے کم تنخواہ KP کی 1,75,000 روپے ایک MPA کی تنخواہ ہے. ہمیں ایک اجلاس میں بیٹھنے کے لیے 2600 روپے اور ایک سیشن کو دن کے 1300 روپے ملتے ہیں. ہم نے تو یہ چیزیں نہیں کی. ہم نے بولا کہ پنجاب کو دیکھیں, سندھ کو دیکھیں, ہم نہیں ہیں عمران خان کے لیے, ہم بھوکا رہنے کے لیے تیار ہیں. ہمارے پر وہ الزام نہ لگایا جائے جو آپ کسی بھی مین ایشو کو ڈائیورٹ کرتے ہیں. آپ نے سالسی کی, کل پھر بمباری ہو گئی. آپ نے کہا کہ ہم کہتے ہیں کہ سیاسی لوگ معیشت کو ٹھیک نہیں کر سکتے, ہم معیشت کو ٹھیک کریں گے. بیانیہ آیا, بات سنیں میری, بیانیہ آیا جی, سیاست بھی تباہ کر دی, معیشت بھی تباہ کر دی. ابھی کہتے ہیں کہ نیشنل حکومت بنا رہے ہیں. عمران خان کے ساتھ ملنے کیوں نہیں دیا جا رہا؟ عمران خان نے اپنے اختیار دیا محمود اجگزئی صاحب کو. اب جس کے منہ میں جو بات آتی ہے وہ کہہ دیتا ہے. یہاں پہ کبھی عمران خان کے بارے میں چوک پہ بات ہوئی, PK 39 کیا NA 15 کے نیچے نہیں آتا, کبھی ہیزیٹیشن ہوئی, لیکن مداخلت زیادہ ہے جی. اور جو مداخلت ہے ملک میں اس کے اوپر آپ اسمبلی میں بولے نہیں. ملک میں اگر مداخلت ہوتی ہے تو وہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے. یہاں چیزیں آپ کی چھتری کے نیچے اگر ہوں گی تو پھر پارلیمنٹ از دا سپریم. میرے صوبے کے CM کا پاسپورٹ بلاک ہے, CNIC بلاک ہے. میرے صوبے کے سابقہ CM کے پاسپورٹ سارے بلاک ہیں. ہمارے MPS کے اوپر درجنوں FIR ہیں, میرے اوپر 11 FIR ہیں. ہم اسلام آباد اگر جاتے بھی ہیزیٹیشن کے بغیر ہم اسلام آباد نہیں جاتے. یہ تو ایک پارلیمانی, دیکھیں 26ویں ترمیم میں ویگو ڈالوں میں لوگوں کو نہیں ڈالا گیا, کس سپر میں تو اگر یہ آپ بات کرتے ہیں تو جب آپ کے دور حکومت میں آپ کے ممبر میرا خیال ہے کوئی سینٹ میں 32-33 تھے, اور یہ جو مسلم لیگ پیپل پارٹی والے 58 تھے, اور حاصل بیزن جو ہار گیا اور جو صادق سنجرانی جیت گئے, تو پھر آپ اس وقت کیوں خوش ہو رہے تھے کہ جی یہ تو انہوں نے ضمیر کے مطابق فیصلہ کیا؟ میں اپنی ذاتی حیثیت کی بات کرتا ہوں. نہیں, پھر ذاتی حیثیت پھر چھوڑ دیں, پھر آپ ایک پارٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. وہ لوگ آج جن کے تھے ان کو پیارے ہو گئے, ہمیں سبق مل گیا, اور ہمیں یہ سبق سیکھنے چاہیے تاریخ سے, اور ہم نے یہ سبق اب سیکھے ہیں. اور یہ غلطیاں آئندہ اگر ہوں گی تو اس کا خمیازہ اور زیادہ بری طریقے سے بھگتنا پڑے گا. آپ کہتے ہیں سبق سیکھا ہے,
آپ یہ جو سیاسی کشیدگی ہے سیاسی جماعتوں کے اندر اسپیشلی پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، اس کا حل کیا ہے؟ سیاستدان آپس میں کیوں نہیں بیٹھتے؟ وجہ کیا ہے؟ دیکھیں حل ان کے پاس ہوتا ہے جن کے پاس اختیار ہوتا ہے. اب پنڈی ڈویژن کی ساری بیوروکریسی ایک رات کو چینج ہو گئی جن لوگوں نے فارم 45 دی. تو پھر آپ انہی سے دوبارہ ملیں گے؟ ہم مزاحمت زندہ باد ہم کر رہے ہیں. ہم اگر بیٹھنا ہوتا ہے عمران خان کے لیے کر لیتے. عمران خان کی انسٹرکشن ہے جس دن آئے گی ہم بیٹھیں گے. ہم پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ دیکھیں گلگت بلتستان میں بھائی پاکستان تحریک انصاف کے اوپر ٹھیک سے پابندی لگاؤ، آپس میں سیٹیں بانٹو، الیکشن کی کیا ضرورت ہے؟ کشمیر میں الیکشن ہو رہے ہیں، انہوں نے آپس میں اتحاد کر لیا، سیٹیں بانٹو، پاکستان تحریک انصاف کے اوپر پابندی لگا دو. اکرام غازی تعلیم یافتہ بھی ہیں، چیزوں کو سمجھتے بھی ہیں، صوبائی اسمبلی کے ممبر بھی ہیں، وزیر اعلیٰ کے قریب بھی ہیں اور بابر سلیم کے یار غار بھی ہیں. تو آپ کے ذہن میں صوبے کے لیے کہہ رہا ہوں، عام آدمی کے لیے کیا ہونا چاہیے کہ عام آدمی اس وقت جو سفر کر رہا ہے مہنگائی کی وجہ سے یا باقی چیزوں کی وجہ سے عام آدمی کی زندگی میں آسانی پیدا ہو؟ دیکھیں آصف بھائی، آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. اگی میں نادرا کی سیکنڈ شفٹ ختم ہو گئی. جی، لوگ میری تصویریں لگا کے ہیزیٹیشن کر رہے ہیں. وفاق میں جس کی حکومت ہے، پیٹرول کا تعین، آٹے کا تعین، بات سنیں نا میری، یہ تعین وفاق کرتی ہے. صوبے کی معیشت کا ان چیزوں کے اوپر کوئی رول نہیں ہے. صوبے کی حکومت اپنے لیے پیٹرول نہیں دے سکتی. بالکل وفاقی مسئلہ ہے، لیکن یہ بلو پاسپورٹ دینا اور یہ جو آپ کہتے ہیں کہ این ایچ اے کا یہ ٹیکس ایگزمپشن، یہ بھی تو وفاق دیتی ہے. پھر آپ اس کے لیے کیوں اسمبلی میں بول تو سکتے ہیں نا؟ وہی بات کر جی، وہاں پہ بھی ہم نے لیا نہیں ہے، وہاں پہ اب سفارش کی گئی. جی، یہاں پہ بھی ہم کہتے ہیں میڈیا کے توسط کہ نادرا کی سیکنڈ شفٹ سٹارٹ کی جائے، جی، لوگوں کے لیے آسانی ہے. یہ ایک ہوتا ہے چیز لینی، ایک ہوتی ہے دیکھیں ہم کلاشنکوف کے لائسنس کے بعد صوبہ نہیں دے سکتا، کلاشنکوف بالکل وفاق دے گا. یہ ہمارے ریکمنڈیشنز ہیں جو اسپیکر کانفرنس کے بعد ہوئی، ہم نے لے نہیں لی. ہماری پارٹی کے ورکر اور جو پارٹی کے ورکر کی حیثیت میں منافق بیٹھے ہوئے ہیں ان کو چلیے تو ہم ابھی وڈرا کرتے ہیں. چلو عام آدمی کے لیے، عام آدمی کے لیے ہم نے صحت کارڈ دیا جس کی وجہ سے ہماری تیسری دفعہ حکومت آ رہی ہے. ٹھیک ہے، ہم نے اپنے کمپیوٹرائز کر لیا کچہری کے نظام کو، پٹوار خانے میں کو. کہہ رہا ہوں کہ جو عام آدمی ہے جو اس وقت غربت، مہنگائی، بے روزگاری کے ہاتھوں جو بیچارہ بالکل اس کی زندگی اجیرن ہے، آپ کے ذہن میں کیا اس طرح کی صوبائی حکومت کوئی اس طرح انقلابی پروگرام شروع کرے کہ وہ بیچارہ جو ہے اس کی زندگی وہ سکھ کا کسی حد تک سکھ کا سانس لے سکے؟ سر ہمیں وفاق سے کیا ملتا ہے صوبے کو اور پھر پی ٹی آئی کی حکومت کو کیا ملتا ہے ساری دنیا کو پتہ ہے. 2800 ارب روپے صرف نیٹ ہائیڈل کے صوبے کے بقائے ہیں وفاق کے اوپر. وہی دے دیں انقلاب آ جائے گا. میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں، اس کی گیس کی اور پیٹرول کی. ہمارے صوبے سے نکلتا ہے، پاکستان کا قانون کہتا ہے کہ آپ جس علاقے سے جو چیز نکالو گے پہلے ادھر دو گے. ہمیں صوبے کو گیس نہیں مل رہی، وہ لے رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ہماری پوچھنے کے لیے تو آپ کو بھیجا ہے. ہم بولتے ہیں ہمارے پاس فلور آف دا ہاؤس ہے. آصف بھائی جو لائسنس مجھے دے رہے ہیں وہ میں اس لیے نہیں لے رہا کہ میں جا کے ان کے اوپر فائرنگ کروں گا. میں ایک سیاسی ورکر ہوں، میں اسمبلی کے فلور پہ بولا بھی ہوں، آئندہ بھی بولوں گا. سارے بولتے ہیں دہشت گردی کے لیے ہم بولتے ہیں، ہم ڈرون اٹیک کے لیے صوبے کی پولیس کو نہیں کھڑا کر سکتے کہ آپ ڈرون اٹیک مارو. ہم بول ہی سکتے ہیں، ہم جمہوری لوگ ہیں. بہت مہربانی، بہت شکریہ. یہ تھے اکرام غازی صاحب جس کے ساتھ ہم نے گفتگو کی. اس وقت تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.